جب بات ہوتی ہے کہ جناب ملک کی، وہاں پہ کمپرومائزز جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، کوئی بھی ہو پولیٹیکل پارٹی، اینی پارٹی، وہ جب گورننس کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کمپرومائزز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوریڈورز آف پاور بیٹھی ہو، کوئی نہ کوئی کمپرومائزز کر دیتی ہے. یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اپنے ووٹوں کے چکر میں وہ اس چکر میں پڑ جاتی ہے کہ جناب یہاں پہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ریزن دینا شروع کر دیتے ہیں. از دیٹ رائٹ؟ ٹوٹلی رانگ. سب سے پہلے آج تو اٹس اے ویری سیڈ ڈے، بیکاز آج جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی اور جس طرح ہمارے شہیدوں کے بارے میں انہوں نے جو بتائی ہیں، اور ایک کلپ بھی چلایا انہوں نے وچ واز ویری ایموشنل، کہ کس طرح ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں، اور سلام ہے ان کی ماؤں کو جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اور وہ جب شہید ہوتے ہیں تو جب ان کی لاشیں گھر جاتی ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بیٹا ہے، وہ بھی ملک کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہے. اس پاک فوج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو جانیں قربان کرتے ہیں، اور اس وقت جس طریقے 2 دن میں آپ نے دیکھا کہ کرنل لیول کے، آفیسر لیول کے بھی، اور کرنل میجرز اور جو ہمارے سپاہی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے دہشت گردوں پر حملہ کیا اور جس طرح ان کو مارا، جس طریقے سے ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا 57,000 آپریشن. جی. آج ہم پھر بھی بیٹھ کر یہاں پر وہ جو ہمارے مخالفین جو ہمیں اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی فوج کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں جو ان کو شہید کر رہے ہیں. اور کون بات کر رہا ہے؟ وہ جماعت بات کر رہا ہے جس کا کے پی کے اندر حکومت ہے. وہ کہتی ہے کہ جی یہاں پر آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان میں اور وہ جو دہشت گرد بیٹھے ہیں افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کس وجہ سے نکالا گیا یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کا ٹلٹ کس کی طرف تھا. اس آپریشن کی مخالفت بھی اس نے کی. اسی طرح جو ابھی موجودہ افریدی صاحب کو لے کر آ رہے ہیں، اس کے تو اوپن یعنی سپیچز ہیں کہ جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گردوں کے حمایت میں وہ باتیں کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو اگر حکومت دیا جائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے اور جو اس طرف بیٹھے ہوئے دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری افواج یا ہماری حکومت جو ہم لڑ رہے ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں اور سیاسی دہشت گردوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں، جو لاشوں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، جو فلڈ میں ڈوبے ہوئے، جو ہمارے پنجاب کے اندر جو ڈوبے ہیں ان کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں، اور ہر بات یعنی سیاسی. آپ دیکھیں نا کہ اس بات کو میں اور آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے شہداؤں کو اور ہمارے پاکستان کے افواج کو، اور ہمیں پورے قوم کو، جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاست کو سائیڈ میں رکھیں. اب بہت سیاست ہو گیا. بات چیت، جس طرح آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بات چیت ہر مسئلے کا حل نہیں ہے. اسٹک اینڈ کیرٹ فار دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اونلی اسٹک فار دیم. تو یہ پالیسی پہ ہمیں پوری قوم کو، ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک. جہاں تک آپ کا دوسرا سیاسی سوال تھا، سیاسی سوال میں یہی کہوں گا کہ چونکہ ہمیں آج کل کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسمبلی کے بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس وفد بھی گیا تھا پی ایم ایل نون کا. تو ہمیں کہا گیا کہ فی الحال سیز فائر ہے، کوئی کسی کے خلاف بیان بازی نہیں کرے. تو ایکچولی سیز فائر ہو گیا؟ ایکچولی تو نہیں ہوا ہے، بٹ زبانی تو ہوا ہے. میں نبیل گبول کو تو روک دیا گیا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں، ورنہ تو میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. لیکن یہ کہ دیکھیں ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. آج اسمبلی کا why to stay mum? Is there a reason to it? کوئی ریزن ہے اس کا؟ نہیں، یہ ریزن یہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو چیئرمین بلاول جاتے ہیں پنجاب میں سیلاب زدگان کا جب دورہ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، وہاں پر وہ تعریف بھی کرتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ اچھا کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے. اگلے دن چیف منسٹر صاحبہ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کہتی ہے کہ میرا پانی میرا مرضی، اور سندھ والے کون ہوتے ہیں ہمارے پانی کے اوپر بات کرنے والے. تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات دینے سے دوریاں پیدا ہوئی ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارا سمندر ہماری مرضی. ہم تو سمندر والے ہیں نا، کراچی والے.
سندھ والے سمندر ہمارے پاس ہے, پورٹ ہمارے پاس ہے. ہمارا سارا ریونیو جو ہے وہ پنجاب میں جاتا ہے, تو پنجاب میں آپ سڑکیں بناتے ہیں اور آپ انڈر پاس بناتے ہیں, آپ فلائی اوورس بناتے ہیں. ریونیو جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ 70% جنریٹ کراچی سے ہو رہا ہے. وہ ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے کراچی, اور کراچی از سندھ. سردار صاحب لیکن ایک بات بتائیں کہ جتنا وہاں پہ کام ہوتا ہے, بزنس کی بات کر رہا ہوں, پورٹ کی بزنس کی بات کر رہا ہوں, جتنا پورٹ پہ بزنس ہوتا ہے اس میں اگر میجورٹی دیکھا جائے تو اس میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے پھر وہ سی پورٹ کی بات کی تو میں اس پہ آ گیا ہوں. وہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ جتنا بزنس ہو رہا ہے سی پورٹ پہ, میجورٹی بزنس جو ہے پنجاب کے لوگ ہیں وہاں پہ. تو پنجاب کے جو گڈز ہیں وہ اترتے کہاں ہیں؟ اترتے وہیں پہ ہیں, لیکن وہ زیادہ وہاں پہ بزنس جو ہے. میں اس پہ اس لیے مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب کہا گیا میری پانی میری مرضی, تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے صوبوں میں آپس میں یعنی ایک دوسرے کے بارے میں یہ سوچنے مجبور ہو, جیسا آپ نے کہا کہ وہ پنجاب کا پاکستان کا ریونیو ہے. پاکستان کے گڈز آتے ہیں, پنجاب کے نہیں آتے ہیں, پاکستان کے آتے ہیں. تو وی شوڈ تھنک اباؤٹ پاکستان اونلی. تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ویسے ایک بات بتائیں نبیل اقبال صاحب, یہ جب ہم بات کرتے ہیں شہروں کی بات کرتے ہیں, یہ صوبے کی بات کر لیتے ہیں, تو پنجاب کا اگر کمپیریزن کیا جائے سندھ کے ساتھ, میں بڑا عرصہ رہا ہوں سندھ میں, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا اچھا مطلب کہ سندھ از ویری نائس پیپل, ویری فرینڈلی پیپل, بہت مطلب کہ عزت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں سڑکوں کا, صفائی کا, تو پنجاب از مچ بیٹر. ڈونٹ یو تھنک سو؟ دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. پنجاب میں اس وقت پرائم منسٹر بھی پنجاب, چیف منسٹر صاحب اب ایک ہی فیملی, اور جتنے بھی خرچے ہو رہے ہیں پنجاب کے ایم این ایز کو 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جا رہا ہے اس وقت. اس وقت پنجاب کے ایم این ایز کو, پی ایم ایل نون کے ایم این ایز کو. ہمیں کتنا دیا جا رہا ہے؟ 25 کروڑ روپے. آپ 25 کروڑ میں کتنے سڑکیں بنائیں گے؟ آپ دیکھیں نا, یہی بات ہیں جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول صاحب جو ہے نا, وہ ان کی اس طرح کیوں ہو رہا ہے, اس طرح کیوں ہے, وہ یہی ہمارے جو پنجاب کے ہمارے کوئی تقریباً 14 ایم این ایز ہیں. ہمارے ایم این ایز کو اور ہمارے تقریباً 30 ایم پی ایز ہیں. وہاں پر ڈی سی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کے فون نہیں اٹھاتا ہے. اچھا. کیونکہ ان کو ہدایتیں ملی ہیں اوپر سے کہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایم پی ایز کو جو ہے نا آپ کو نو لفٹ کروانا ہے. اچھا. وہ اپنے مسائل کیسے حل کریں گے؟ اگر علاقے کے ایم این ایم پی اے کے پاس عوام جاتی ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اس کی ایس ایس پی نہیں سنتا ہے, اس کا ڈی سی نہیں سنتا ہے, تو وہ کیا مطلب پھر یہ شکایتیں تو پارٹی کرے گی. تو ہمیں جو ہے نا پنجاب میں کارنر بالکل کر دیا گیا ہے. اور یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ فیوچر میں آ کے جو ہے پنجاب کو جو ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کا اثر نہیں ہے اور جو پنجاب میں جیتے گا وہ پرائم منسٹر بنے گا, تو یہ سوچ غلط ہے. ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں. اگر اگین کہو کہ میں سیاسی بات اس لیے کہ دیکھیں, اگر یہ بات کہتے تھے پنجاب سے جو جیتے گا وہ پرائم منسٹر کرسی پہ بیٹھے گا, ایسا نہیں ہے. اس وقت ہم 75 ہیں. ہم ٹلٹ کر کے اس طرف بیٹھ جائیں نا, اپوزیشن کی طرف, وہاں پر ہمیں میجورٹی مل سکتی ہے. لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے پی ایم ایل نون کے ساتھ, ہم چلا رہے ہیں ان کو.